امام حسن علیہ السلام کا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ مکالمہ۔ روایت ہے کہ چند دن کے لیے امام حسن علیہ السلام دمشق سے چلے گئے تھے، پھر دوبارہ دمشق واپس آئے اور معاویہ کے پاس بھی آئے۔ اس وقت معاویہ کے دربار میں عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھا۔ جب معاویہ نے امام کو دیکھا تو ان کا استقبال کیا، اور جب محفل سج گئی تو معاویہ نے عبداللہ ابن زبیر کی طرف منہ کیا اور کہا، اچھا ہے کہ تو حسن پر فخر کرے، کیونکہ تو رسول خدا کے رشتہ داروں میں سے ایک کا بیٹا ہے اور ان کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور تیرے باپ نے اسلام میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے فوراً معاویہ سے کہا کہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ پھر عبداللہ ابن زبیر نے امام کی طرف یہ کہتے ہوئے رخ کیا کہ اگر تم نے جنگ میں پیش قدمی میں سستی نہ کی ہوتی تو تمہیں امارت و حکومت کو معاویہ کے حوالے نہ کرنا پڑتا، اور تمہیں اس سے رزق کی طلب کے لیے اس کے در پر آ کھڑے ہونے کے لیے ہموار میدانوں سے بچ کر نہ چلنا پڑتا، اور نہ بے آب و گیا بیابانوں کو طے کرنا پڑتا۔ تمہارے لیے ایسا کرنا مناسب نہ تھا، اور تم تو علی کے بیٹے ہو، تم میں تو ان کی بہادری اور دلیری اور دوسروں کو عاجز کرنے والی ہمت ہونا چاہیے تھی۔ میں نہیں جانتا کہ تمہیں کس چیز نے اس بات پر اکسایا ہے، کیا رائے کی کمزوری نے یا سست طبیعت نے؟ تمہارے بارے میں میرا گمان ہے کہ تم کبھی ان دونوں عادتوں سے نکل نہیں پاؤ گے۔ بہرحال خدا کی قسم، اگر صورتحال میری منشا کے مطابق ہو بھی جاتی تب بھی تمہاری مرضی کے مطابق نہ ہوتی۔ یقیناً تمہیں معلوم ہے کہ میں زبیر کا بیٹا ہوں، اور میں یقیناً بہادروں کا سامنا کرنے سے نہ رکتا ہوں نہ ہٹتا ہوں، اور میں ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہوں کہ میری دادی صفیہ بنت عبد المطلب اور باپ زبیر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگاروں میں سے تھا اور لوگوں میں شدید ترین قوت والا تھا، اور ایام جاہلیت میں ذاتی حسب و نسب کے لحاظ سے بزرگوار ترین تھا، اور ان سب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ اطاعت گزار تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے عبداللہ ابن زبیر سے فرمایا، خدا کی قسم، اگر بنی امیہ مجھے گفتگو میں کمزور خیال نہ کرتے تو میں تجھے بات کرنے میں پست شمار کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھتا، لیکن اب میں تجھ پر ظاہر کرتا ہوں کہ نہ تو میں بے عقل ہوں اور نہ بے زبان۔ تو میرے عیب پکڑتا ہے اور میرے مقابل آ کر فخر کرتا ہے، جبکہ تیرے دادا کا دور جاہلیت میں تو کوئی مشہور خاندان نہ تھا، یہاں تک کہ میری دادی صفیہ عبد المطلب کی بیٹی کے ساتھ شادی کی۔ اس شادی کے بعد عربوں کے درمیان بلند مرتبہ ہو گیا، اور میری دادی کی وجہ سے تجھے شرف ملا اور تو فخر کرنے لگا۔ بس تو اس چیز پر کس طرح فخر کرتا ہے جو گلے کے ہار کو جوڑے ہوئے ہے، اور ہم ہیں بلند ترین اور گرامی ترین لوگ زمین پر، اور ہم ہی کامل شرافت اور کامیاب و کامران بزرگی رکھتے ہیں۔